عام طور پر جب تاریخ کی بات آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں مکمل طور پر واضح ہوں، بالکل کسی میڈیکل ایکس رے کی طرح۔ ہاں بالکل، جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈی ایک سفید لکیر کی شکل میں صاف نظر آئے۔ صحیح، اور وہاں کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو۔ لیکن اگر 17ویں اور 18ویں صدی کے بر صغیر اور ان قبائلی علاقوں کا سیاسی ایکس رے دیکھا جائے تو وہاں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نہیں بلکہ بالکل چور چور نظر آتی ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسی دھندلی اور پیچیدہ تصویر ہے جہاں ہر نیا دن ایک نئی سازش کو جنم دے رہا تھا۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ٹھیک اسی سیاسی کیچڑ میں اتریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی صدی کی جہاں ایک لوٹے گئے ہیرے اور گیم آف تھرونز جیسی خونی دعوت نے آگے چل کر ایسی سرحدیں طے کیں جو آج بھی دنیا کے نقشے پر اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اور ہم یہ سب اولیف کیرو کی مشہور کتاب دی پیٹھانس کے تیسرے حصے کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہاں، جہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح پرانی سلطانوں کا زوال، قبائلی دشمنیوں اور اپنوں کی غداریوں نے جوڑ توڑ کر کے اس مسئلے کو جنم دیا جسے آج پختونستان کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سفر واقعی اپنے اندر بے شمار حیرت انگیز انکشافات رکھتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ محض تاریخوں اور بادشاہوں کے نام رٹنے کا قصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اصل کہانی اس بات میں چھپی ہوتی ہے کہ جب اچانک کسی خطے میں طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے تو اس خلا کو بھرنے کے لیے کون آگے آتا ہے؟ صحیح، اور ان سیاسی فیصلوں کی قیمت عام انسان صدیوں تک کیسے چکاتا ہے؟ تو خیر، چلیے پھر اس کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ سال ہے 1707۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کا سال۔ ہاں، ہندوستان میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے، اور ٹھیک اس کے ایک سال بعد 1708 میں سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب دو عظیم سلطنتیں، مغل اور ایران کی صفوی سلطنت، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو رہی تھیں۔ بالکل، اور اب ظاہر ہے جب دو بڑے درخت گرتے ہیں تو زمین پر دھوپ پہنچتی ہے اور نئے پودوں کو اگنے کا موقع ملتا ہے۔ قندھار میں ٹھیک ایسا ہی ہوا، جہاں ایک نئی طاقت سر اٹھا رہی تھی۔ جی، اور اس نئی طاقت کا نام تھا غلجی قبیلہ۔ 1707 میں قندھار میں غلجی قبیلے کے سردار میر وائس نے صفوی سلطنت کے گورنر گرجن کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اور یہ گرجن کافی ظالم گورنر تھا نا؟ انتہائی ظالم اور سخت گیر، لیکن دراصل یہ صرف ایک فوجی بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا ثقافتی تصادم تھا۔ یہاں سے افغانوں اور فارسی بولنے والے ایرانیوں کے درمیان اس لمبا عرصہ نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ایک پراپر کلچرل کلیش شروع ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل، افغان اپنے آپ کو سخت جان اور آزاد منش سمجھتے تھے، جبکہ ان کے نزدیک ایرانی لوگ عیش و عشرت کا شکار اور زوال پذیر تھے۔ اور دوسری طرف ایرانی ان افغان قبائل کو غیر مہذب اور اجڑ تصور کرتے تھے۔ صحیح کہا، اور اس نفرت کا نتیجہ انتہائی خوفناک نکلا۔ میر ویس کے بعد جب اس کا بیٹا محمود اقتدار میں آتا ہے تو وہ اس قبائلی بغاوت کو ایک گہرا حملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 1722 والا حملہ۔ جی، 1722 میں محمود باقاعدہ ایران پر حملہ آور ہوتا ہے اور عظیم شہر اصفہان کو فتح کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں دھیان دینے والی بات اس کا اگلا قدم ہے۔ ہاں، وہ دعوت والا واقعہ۔ بالکل، لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھانے کے لیے محمود 114 اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کو ایک شاندار ضیافت یعنی دعوت کے بہانے بلاتا ہے۔ باپ رے! اور جب وہ لوگ بے خبر ہو کر اس دعوت میں پہنچتے ہیں تو ان سب کو نہتھا کر کے انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک قتل عام تھا وہ۔ یہ تو بالکل تاریخ کی کسی خوفناک فکشن، یعنی جیسے کسی ریڈ ویڈنگ جیسا واقعہ تھا، جہاں مہمان نوازی کا مکھوٹا پہن کر خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ تمثیل بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کرنے والا پہلو یہ ہے کہ محمود نے ایسا کیا کیوں؟ اس دہشت گردی کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی اور سیاسی کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ اچھا، کس قسم کی کمزوری؟ دیکھیں، غلجی قبیلے کے لوگ بہترین جنگجو ضرور تھے، وہ پہاڑوں میں لڑنا جانتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک قدیم، وسیع اور تہذیب یافتہ ریاست کو چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔
یعنی انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے یا عدالتیں کیسے چلتی ہیں۔ بالکل، اور ٹیکس کیسے جمع کیا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نااہلی اور احساس کمتری کو چھپانے اور اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے دہشت کا راستہ چنا۔ لیکن خوف کی بنیاد پر حکومت زیادہ دیر تو نہیں ٹک سکتی نا؟ واقعی نہیں ٹک سکتی۔ محمود جلد ہی ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ اسے ہر وقت یہ وہم رہنے لگا کہ لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پیرانویا کا شکار ہو گیا تھا بیچارہ۔ ہاں، اور اس نے اس پاگل پن میں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ دشمن سے بچنے کے لیے اپنی ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی جائے۔ نتیجہ کیا نکلا پھر اس کا؟ نتیجہ وہی نکلا جو ایسی صورتحال میں نکلتا ہے۔ محمود کے اس پاگل پن کو روکنے کے لیے اس کے اپنے ہی ٹھنڈے دماغ والے کزن اشرف نے اسے قتل کر دیا۔ اچھا، اپنے ہی کزن نے مار دیا؟ جی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ محمود کا سر کاٹ کر ایک ٹرافی کے طور پر لٹکا دیا گیا۔ کمال ہے۔ یعنی غلجیوں کا یہ عروج جتنا تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے اس کا زوال بھی ہو گیا۔ کیونکہ ان میں قبائلی عصبیت تو تھی لیکن ریاستی بصیرت بالکل غائب تھی، اور اس ساری تباہی نے ایک نیا سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ اور اس خلا میں پھر ایک نیا فاتح داخل ہوتا ہے، نادر شاہ۔ ایران کا یہ نیا اور انتہائی طاقتور حکمران آتا ہے اور ان غلجیوں کو شکست دیتا ہے۔ بالکل، لیکن نادر شاہ کا یہاں ایک فیصلہ ایسا تھا جس نے انجانے میں ایک نئی افغان سلطنت یعنی درانی سلطنت کا بیج بو دیا۔ وہ ابدالیوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے والا فیصلہ؟ جی، اصل میں نادر ہے ایک بہت شاطر فوجی دماغ تھا۔ جب اس نے غلجیوں کو ہرایا تو اس کی نظر افغانوں کے ایک اور قبیلے پر پڑی جو ابدالی تھے۔ اور ابدالی قبیلہ ثقافتی طور پر غلجیوں سے مختلف تھا نا؟ ہاں، وہ ہیرات کے قریب آباد تھے اور ان پر ایرانی ثقافت کا کافی اثر تھا۔ نادر شاہ نے ان ابدالی جنگجوؤں کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج کا ایک انتہائی خاص اور اہم حصہ بنا لیا۔ بالکل، یہ افغان دستہ جس کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی اور تقریباً 4000 سے 16000 کے درمیان پہنچ گئی، وہ نادر شاہ کے سب سے وفادار باڈی گارڈز بن گئے۔ ان کی وفاداری کے قصے تو کافی مشہور ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے اس کی جان بھی بچائی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ درہ خیبر سے گزرتے ہوئے جب نادر شاہ کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی تو انہی ابدالی گارڈز نے سینہ تان کر اس کی جان بچائی تھی۔ کیا بات ہے! لیکن پھر 1747 میں بازی پوری طرح پلٹ جاتی ہے جب نادر شاہ قتل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ تو کسی ہالی ووڈ تھرلر فلم سے کم نہیں۔ واقعی، نادر شاہ کی موت کے وقت اس ابدالی فوجی دستے کا جو نوجوان کمانڈر تھا احمد خان، اس نے فوری طور پر حالات کا فائدہ اٹھایا۔ یعنی اس نے سوچا کہ اب بادشاہ تو رہا نہیں، اب ہمیں اپنا سوچنا چاہیے۔ بالکل، نادر شاہ نے ہندوستان اور ایسے کئی علاقوں سے جو بے پناہ خزانہ لوٹا تھا، احمد خان اور اس کے گارڈز نے اس سارے خزانے پر قبضہ کر لیا۔ اور اس خزانے میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ تاریخ کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی اس میں شامل تھا۔ ہاں، کوہ نور اور ڈھیروں دولت۔ میں چاہتی ہوں کہ سننے والے ذرا اس سچویشن کو آج کے دور میں رکھ کر سوچیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریٹ کمپنی ہے، اچھا۔ اور اس کمپنی کا ہیڈ اچانک مر جاتا ہے۔ اب اس کی سیکیورٹی ٹیم کا جو چیف ہے وہ چھوٹی موٹی تنخواہ لینے کی بجائے کمپنی کی ساری تجوریاں، سارا سونا اور اہم اثاثے چرا کر فرار ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور فرار ہو کر اپنی ایک نئی حریف ملٹی نیشنل کمپنی کھڑی کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ٹھیک وہی واقعہ تھا جس نے آگے چل کر پورے خطے کی تاریخ بدل دی۔ اس تمثیل نے اس پورے واقعے کی حقیقت کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ دراصل یہ صرف ایک بادشاہ کی چوری نہیں تھی، یہ اس وقت کے نئے ابھرتے ہوئے افغان ملک کا ابتدائی سرمایہ یعنی انیشیل کیپٹل تھا۔ صحیح، کیونکہ اس دولت کے بغیر کوئی نئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اسی عظیم خزانے اور مادی طاقت کے بلبوتے پر 25 سالہ احمد خان نے صرف قبیلے کا سردار رہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود کو احمد شاہ کا تاج پہنایا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے اپنے ابدالی قبیلے کا نام بدل کر ایک نیا اور شاندار نام رکھ دیا، درانی، یعنی دران، موتیوں کا موتی۔ بالکل، اس طرح اس چرائے گئے ہیرے اور دولت نے باقاعدہ ایک عظیم سلطنت کو جنم دیا۔ لیکن
عجیب بات یہ ہے کہ جس احمد شاہ درانی نے اتنی عظیم سلطنت کھڑی کی، جو آج تک افغان تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی فوجی کامیابی ہی اس کی سلطنت کے زوال کے سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ اب یہاں آپ 1761 کی مشہور پانی پت کی تیسری جنگ کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ تاریخ میں پانی پت کی جنگ کو ایک عظیم فتح کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، جہاں احمد شاہ درانی نے مرہٹھوں کی عظیم فوج کو بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ ہاں، مرہٹھوں کو اس بری طرح ہرایا کہ ان کا شمال کی طرف بڑھنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ فوجی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اگر سیاسی تجزیہ کیا جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود درانی سلطنت کو اٹھانا پڑا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ احمد شاہ نے مرہٹوں کو تو ختم کر دیا، لیکن پنجاب کے وسیع علاقے میں طاقت کا ایک اتنا بڑا خلا پیدا کر دیا جس نے منظم ہوتے ہوئے سکھوں کو آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ یعنی اگر مرہٹھے وہاں موجود رہتے تو شاید سکھ اتنی جلدی طاقت نہ پکڑ پاتے۔ صحیح کہا، اور اس کے بعد کی نسلوں میں حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ مثال کے طور پر احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ کا رویہ بڑا دلچسپ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے پشاور کے موسم اور ماحول سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے پشاور کو درانیوں کا سردیوں کا دارالخلافہ یعنی ونٹر کیپٹل بنا لیا۔ اوہ اچھا، یعنی وہ آرام طلبی کا شکار ہو گیا۔ بالکل، اس آرام طلبی اور پشاور سے جذباتی لگاؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغان حکمرانوں کی توجہ دوسری کوششوں سے ہٹنے لگی اور مرکزیت کمزور پڑ گئی۔ اور پھر اس کمزوری کا آخری قطرہ تیمور شاہ کا بیٹا شاہ زمان ثابت ہوا۔ میں نے پڑھا تھا کہ شاہ زمان اپنے دماغ میں خود کو ایک بہت بڑا اسلامی جنگجو سمجھتا تھا۔ ہاں، اس کا واقعی یہی وہم تھا۔ اس سوچ کے تحت اس نے بار بار پنجاب پر حملے کیے تاکہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل سکے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، اس کے پاس کوئی مستحکم فوجی حکمت عملی تو تھی نہیں۔ اس کے ارادے کمزور اور حرکتیں بے وقوفانہ تھیں۔ اور اس بے وقوفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن سکھوں کو دبانے کے لیے وہ حملے کر رہا تھا، آخرکار اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے نوجوان رنجیت سنگھ کو لاہور کا وائسرائے تسلیم کر لیا۔ یعنی اسے مقامی حکمران مان لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی جو یہ سن رہا ہے وہ ذرا اس لمحے پر غور کرے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ تاریخ کی اتنی بڑی ستم زریزی ہے کہ اسے ہضم کرنا مشکل ہے۔ مطلب تقریباً 800 سال سے برے صغیر کا یہ دستور رہا تھا کہ شمال کی طرف سے مسلمان حملہ آور درہ خیبر کراس کرتے اور پنجاب آتے تھے۔ اور شاہ زمان کی ایک غلطی اور نااہلی کی وجہ سے سکھ طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ 800 سال کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہی نا، جن سکھوں کو کچلنے کے لیے درانیوں نے بے تحاشا خون بہایا اور خزانے لٹائے، خود انہی کے حملوں نے دراصل مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شاندار سکھ ایمپائر کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل ایسا پاسا پلٹا جس نے پوری کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ سکھ اچانک سے انتہائی طاقتور ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ افغان حکام اندر سے خود کو ختم کر رہے تھے۔ ہاں، یہاں سے وہ بادشاہ گردی والا دور شروع ہوتا ہے، یعنی محلاتی سازشوں اور تخت کی لڑائیوں کا ایک ایسا بھیانک دور جس نے سلطنت کی جڑیں بالکل کھوکھلی کر دی تھیں۔ بات یہ ہے کہ شاہ زمان، محمود شاہ، شجاع اور پھر برکزائی خاندان آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں۔ اور کچھ دیر پہلے ہم نے جس خلا کا ذکر کیا نا، وہ یہیں پر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پشاور کے جو سردار تھے، جن میں سلطان محمد اور اس کے بھائی شامل تھے، ہاں، انہوں نے انتہائی چالاکی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بالکل، جب کابل میں ان کا اپنا بھائی دوست محمد خان حکمرانی کر رہا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ مل کر سکھوں کا مقابلہ کرتے، ان پشاور کے سرداروں نے ذاتی مفادات کے لیے انہی سکھوں سے خفیہ گٹھ جوڑ کر لیا۔ یعنی اپنے بھائی کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کو خود گھر کا راستہ دکھایا۔ اس پورے منظرنامے کا سب سے دردناک پہلو ہی یہی ہے۔ واقعی کہ ان اعلیٰ طبقے کے حکمرانوں میں وسیع تر قومی یا ملکی مفاد کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ ان کی سوچ صرف اپنی کرسی تک محدود تھی۔ اور دوسری طرف ایک انتہائی ذہین اور چالاک حکمران رنجیت سنگھ اس بکھراؤ کا مسلسل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے اسی اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھایا نا۔ بالکل، اس نے اپنوں سے غداری کو استعمال کرتے ہوئے 1813 میں اٹک کی اہم جنگ جیتی،
1819 میں کشمیر افغانوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اور آخر کار اس قدر مضبوط ہو گیا کہ پشاور پر بھی پوری طرح اپنا قابو پا لیا۔ اب یہاں شاید لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ تمام پٹھان ہی سیاسی بکھراؤ اور لالچ کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور یہی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اعلیٰ طبقے کے حکمرانوں اور عام فرد کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ صحیح، زبید درانی سردار اور امیر سکھوں کے آگے گھٹنے ٹیک رہے تھے، ٹھیک اس وقت عام پٹھان قبائل اپنی آزادی اور اپنی بقا کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ لڑ رہے تھے۔ اور وہ عام قبائل یوسف زائی اور خٹک تھے نا؟ جی، انہی عام قبائل نے اصل تاریخ رقم کی۔ کارونی کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب سید احمد بریلوی اس خطے میں وارد ہوئے اور سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو ان یوسف زائی اور خٹک قبائل نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اور ان میں آزادی کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ 1830 میں انہوں نے سکھوں کو دخیل کر پشاور پر عارضی طور پر اپنا قبضہ بھی قائم کر لیا تھا۔ ہاں، حتیٰ کہ وہاں سید احمد بریلوی نے اپنے نام کے سکے تک جاری کر دیے تھے۔ ان عام لوگوں نے خون بہا کر ثابت کیا کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن پھر وہی صدیوں پرانی غداری کی داستان دہرائی جاتی ہے۔ جب ان عام قبائل کو اپنے حکمرانوں کی حمایت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو ان سرداروں نے کیا کیا؟ وہی جو ہمیشہ کرتے تھے، انہوں نے اپنی عوام اور ان قبائل کا ساتھ دینے کے بجائے سکھوں کا ساتھ دیا۔ یعنی اپنے ہی لوگوں کو مروانے میں دشمن کی مدد کی تاکہ وہ سکھوں کے ذیلی سرداروں کے طور پر اپنا اقتدار قائم رکھ سکیں۔ بالکل، ان عام قبائلیوں کو لالچ اور اقتدار کی مندار میں ان کے اپنوں نے ہی بیچ دیا تھا، اور اس غداری کا نتیجہ انہوں نے خوفناک عذاب کی شکل میں بھگتا۔ اور یہ عذاب جنرل ہری سنگھ نلوا کی شکل میں آیا تھا نا؟ ہاں، سکھوں کی طرف سے جنرل ہری سنگھ نلوا کو اس علاقے کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ نلوا ایک بے رحم فوجی تھا۔ اس نے اس خطے میں ظلم اور دہشت کا ایسا سلسلہ شروع کیا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ میں نے سنا ہے اس کی دہشت لوگوں پر نفسیاتی طور پر بہت اثر انداز ہوئی تھی۔ بہت زیادہ۔ اس کے نام کی دہشت اس قدر تھی کہ وہاں کی پٹھان مائیں جب ان کے بچے روتے تھے تو انہیں چپ کرانے کے لیے کہتی تھیں، راگلے ہری سنگھ، یعنی چپ ہو جاؤ، ہری سنگھ نلوا آ گیا ہے۔ باپ رے، بچوں کو ڈرانے کے لیے اس کا نام استعمال ہوتا تھا۔ خیر، آخر کار نلوا 1837 میں جمرود کی جنگ میں مارا گیا، لیکن وہ اس خطے میں اپنی ایک خوفناک تاریخ چھوڑ گیا۔ واقعی ایک اندھیری تاریخ۔ اس ساری داستان کو دیکھ کر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اصلی ہیرو آخر تھے کون؟ وہ شاہ شجاع یا دوست محمد اور پشاور کے سردار جو دشمن کے آگے بچ جاتے تھے؟ یا وہ عام گمنام یوسف زائی اور خطک قبائلی جنہوں نے بنا کسی منصب کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے، جب سکھ اور افغان اس قدر خون ریز لڑائی میں الجھے ہوئے تھے تو اس ساری بادشاہ گردی کا فائدہ اٹھانے میدان میں ایک تیسری طاقت داخل ہوتی ہے۔ انگریز۔ ہاں، انگریز۔ اور ان انگریزوں نے جو سفارتی کھیل کھیلے اور جو لکیریں کھینچیں، ان کے نشانات تو آج تک آگ لگا رہے ہیں۔ انگریزوں کی مداخلت نے اس جغرافیہ کو پوری طرح تبدیل کر دیا۔ 1838 میں ایک اہم تاریخی معاہدہ طے ہوا، پتہ ہے جسے ٹریپارٹائٹ ٹریٹی یا سے فریقی معاہدہ کہا جاتا۔ اچھا، اس معاہدے میں کیا طے ہوا تھا؟ اس میں انگریزوں نے صرف اس لیے کہ وہ شاہ شجاع کو واپس کابل کے تخت پر بٹھا کر اپنا مفید مہرہ بنا سکیں، سکھوں کے پشاور اور دیگر اہم علاقوں پر قبضے کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا۔ یعنی یہ وہ قانونی دستاویز تھی جس نے دنیا کی نظروں میں سکھوں کے قبضے پر مہر لگا دی۔ بالکل، اور اس کھیل میں سب سے بڑا اور حیران کن ڈرامہ 1848 کی دوسری سکھ جنگ میں پیش آتا ہے۔ دوست محمد خان والا ڈرامہ۔ ہاں، کابل کا حکمران دوست محمد خان جو ساری عمر پشاور واپس لینے کا خواب دیکھتا رہا، اس نے ایک آخری مایوس کن کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے اس میں اس نے کس کے ساتھ اتحاد کیا؟ کن کے ساتھ؟ اپنے صدیوں کے انہی جانی دشمنوں یعنی سکھوں کے ساتھ، اور وہ بھی انگریزوں کے خلاف۔ کمال ہے، یعنی دشمن کا دشمن دوست والا حساب۔ سکھوں اور افغانوں نے مل کر گجرات کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی لڑی نا؟ جی، لڑی ضرور، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں اتنی بری اور عبرتناک شکست ہوئی کہ انگریزوں کی فوج نے افغانوں کو بھگاتے ہوئے واپس درہ خیبر کے اس پار دھکیل دیا۔
اور شاید یہی وہ مخصوص تاریخی واقعات ہیں جنہیں سمجھے بغیر آج کے اہم بین الاقوامی مسائل کو، خاص طور پر پختونستان کے مسئلے کو، بالکل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل۔ کیروس تجزیہ میں صاف بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں افغانستان کے جو حکمران ہیں، جن کا نسبی تعلق انہی پشاور کے پچھلے سرداروں سے ہے، وہ آج بھی پشاور اور ان علاقوں پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ اور اس دعوے کی بنیاد میں وہی ادھوری تاریخ ہے۔ ہاں، اور یہاں اس دعوے کی منافقت واضح ہوتی ہے، کیونکہ کتاب کے مطابق جو حکومت پختونستان کے نام پر انہی قبائل اور علاقوں کا دعویٰ کرتی ہے، یہ بالکل ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی اخلاقی بنیاد بنتی ہی نہیں۔ اچھا، مطلب تاریخی تناقض ہے اس میں بہت بڑا۔ جی، کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے اس حقیقت سے کہ انہی حکمرانوں کے آباء و اجداد نے ٹھیک انہی قبائل کے آباء و اجداد کو مشکل وقت میں دشمنوں کے آگے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور خود اقتدار بچایا تھا۔ واقعی کیا کمال کی بحث ہوئی ہے اس تاریخی دور پر۔ تو چلیے اس گہرے مطالعے کو اب ایک طرف سمیٹتے ہیں۔ ضرور۔ 1707 کی ایک خوفناک قبائلی بغاوت سے شروع ہو کر اصفہان کی اس خونی ریڈ ویڈنگ جیسی دعوت سے گزرتے ہوئے نادر شاہ کا وجود میں آنا اور ہیرے کوہ نور کو چرا کر ایک عظیم درانی سلطنت کی بنیاد رکھنا، اور پھر اسی سلطنت کا اپنی بادشاہ گردی میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ بالکل، ان سب واقعات نے آخرکار سکھوں کے ایک نئے عظیم الشان عروج کو جنم دیا۔ اعلیٰ حکمرانوں کی لالچ اور غداریوں کی شرمناک داستانیں رقم کیں، اور اس سب کے نتیجے میں جدید دنیا کے نقشے پر ایک ایسی لکیر کھینچ دی جس کا دکھ عام لوگ آج تک اٹھا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ان لکیروں کو صرف جغرافیائی حدود نہ سمجھیں، ان کے اندر وہ تمام دھوکے، چوری کیے گئے خزانے اور بے گناہوں کا بھاؤ و خون پوری طرح محفوظ ہیں۔ بہت گہری بات کی آپ نے، اور ٹھیک یہیں سے ہمارے آج کے اس سفر کا اختتام ایک ایسے سوال پر ہوتا ہے جو شاید سننے والوں کو کچھ دیر ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ اس ساری عجیب و غریب تاریخ کو سننے کے بعد سوچیں کہ آج کی اس جدید دنیا میں آخر یہ قومی سرحدیں دراصل کیا معنی رکھتی ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ واقعی کسی قوم کی تقدیر اور اصلی پہچان ہوتی ہیں، یا پھر یہ محض 19ویں صدی کے بادشاہوں کی مکاریوں، ان کے چرائے گئے خزانوں اور محلاتی سازشوں کے وہ منجمد نشانات ہیں جن کا بوجھ آج بھی صرف اور صرف عام انسان کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے؟ واقعی یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔ دنیا کے اس حسین نقشے کو جب کوئی اگلی بار دیکھے تو ضرور سوچیں، کیا پتہ اس بظاہر پرسکون کاغذی نقشے پر ایسی اور کتنی اندیکھی لکیریں موجود ہیں جو دراصل صدیوں پرانی غداری کی مخصوص پکار ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شاید تلاش نہ پڑے۔